آج 10 شعبان بدھ کے دن جلدی سے یہ عمل کر لو۔ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ جب آپ کی انگلی 10ویں دانے پر آئے گی، اللہ پاک آپ کے نصیب کو کھول دے گا۔ رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کی قدر و قیمت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس مہینے میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں ہر بندے کے نامہ اعمال کو رب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ کملی والے آقا کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ شعبان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، بلکہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ شعبان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، اور پریشانیاں بھی ایسی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو 10 شعبان بدھ کے دن کا یہ وظیفہ، یہ عمل صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ میرے رب نے چاہا تو شعبان کے مہینے میں ایسی خیر و برکت ہوگی کہ وہ غربت اور تنگ دستیاں، وہ پریشانیاں جس کے لیے آپ کی سالوں سے پریشان تھے، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہے تھے اور تسبیحات پڑھ رہے تھے، لیکن پھر بھی فائدہ نہ ہو رہا تھا، آج 10 شعبان بدھ کے دن کا یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے اثر کرتا ہے۔ ارجنٹ بیسس پر اگر کوئی بندہ اپنی حاجت کو پورا کرانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رزق و دولت سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، ہر کوئی بے روزگاری، بے اولادی سے جلد نجات پانا چاہتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج 10 شعبان کے دن یہ عمل لازمی کر لو۔ آج میں آپ کے حوالے ایک ایسا خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کسی ناممکن حاجت، یعنی انسان کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، آپ اس ناممکن حاجت کے لیے بھی رب کریم سے مانگو گے تو میرا رب غیب سے پورا فرما دے گا۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کی عظمت و فضیلت بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ رب کے پیارے محبوب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ نبی کریم سے اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے، اس مہینے میں وظیفہ پڑھنے کا فائدہ پورے سال کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھی جاتی ہے، اور جب نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے تو پورا سال نہ تو آپ کی کامیابی کو کوئی ہٹا سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی مشکلات کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے آج موقع ہے، آج وقت ہے۔ اگر آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، من پسند فیصلے کروانا چاہتے ہیں، پسند کی شادی کے لیے پڑھ لو، کاروبار مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، آپ گھر میں برکت کے لیے پڑھ لو، دکان دفتر کاروبار میں ترقی اور عروج کے لیے پڑھ لو، آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، قرض دار دروازے پر آتے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، برا بلا بولتے ہیں، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو، آپ کے گھر کے جتنے مسائل، جتنی پریشانیاں ہیں، آپ 10 شعبان بدھ کے دن اس تسبیح کو 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ 10 دانے آپ کے لیے آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیں گے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھتے ہی ہر شے خود چل کر قدموں میں آئے گی۔
میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔ آج بدبخت ہے وہ بندہ، بدقسمت ہے وہ بندہ جو صرف 1 منٹ نکال کر 10 بار یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ یہ وظیفہ اتنا مستند ہے، اتنا باکمال ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ جو کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی، وہ جو آپ مایوس ہو گئے تھے، جو آپ رات کی تاریکیوں میں ڈوب چکے تھے، جو تنگ دستی تھی، جو قرضے تھے، جو پریشانیاں تھیں، جو طرح طرح کے آپ کو مسائل کے شکار تھے، آج 10 شعبان بدھ کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، شب برات سے پہلے پہلے نصیب کھل جائیں گے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آج وقت ہے، آج رب کی ذات خود دے رہی ہے، پورے سال کے فیصلے ہو رہے ہیں، کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودیہ عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے آج 10 شعبان بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور یہ وظیفہ اتنا تیز، اتنا تیر بہدف ہے کہ آپ رات کو مانگ کر سوئیں گے، صبح تک مل جائے گا، صبح پڑھ کر سوئیں گے، شام تک آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور آج رب کریم سے وظیفہ صرف 10 بار پڑھتے دوران تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے مل نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے، اور پوری امت کملی والے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں اپنے نصیب اور تقدیر کا فیصلہ کرواتی ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جسے شب برات کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں ہر کسی کا نامہ اعمال رب کے سامنے پیش ہوگا، کسی کی پکڑ ہو جائے گی، کسی سے رب ناراض ہو جائے گا، کسی سے رب راضی ہو جائے گا، اور بہت سے لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کا پتہ جڑ جائے گا۔ پتہ نہیں دوبارہ موقع آپ کو ملے یا نہ ملے۔ اگر ہم میں سے کسی کا پتہ جھڑ گیا تو رب کعبہ سے گناہوں کی بخشش کا موقع نہیں ملے گا، رب کو منانے کا موقع نہیں ملے گا، رب سے مانگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ابھی وقت ہے، آج ایک ایسا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑے گا، رب کریم کو راضی کر لے گا، کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج مل کر رہے گا۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن ماہ شعبان میں یہ وہ مستند وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے کہ آپ کی خدمت میں جو میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جو واقعی آزمودہ ہے، جن کے واقعی فوائد ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ صرف 1 منٹ کی تو بات ہے، آپ نے میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ گارنٹی میں دیتا ہوں کہ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی 10 شعبان کے دن یہ وظیفہ کر لے، 10 تسبیح کے دانوں پر چلتے پھرتے پڑھ لے گا تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ دکان پر ہیں، آپ دفتر پر ہیں، آپ کاروبار پر ہیں، آپ سفر میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے 10 شعبان سے پہلے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی سے یہ خاص قبولیت کے دن ہاتھوں سے نکل جائیں۔ 10 شعبان بدھ کے دن آپ نے یہ وظیفہ ہر صورت پڑھ لینا ہے، اور گارنٹی یہ ہے کہ شب برات سے پہلے پہلے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب آپ کی جھولیاں بھر دے گا، آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اللہ والو، آج کے اس عمل کو اگر آپ لوگ کر لیتے ہو تو یقین کرو دن دگنی رات چگنی ترقی پاؤ گے۔
اتنی ترقی ملے گی، اتنی ترقی ملے گی کہ آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ، یہ وہ عمل ہے جو کہ صوفیہ کا وظیفہ رہا ہے، جو وظیفہ نبی پاک نے بتایا ہے، اور یہ مہینہ بھی کملی والے آقا کا ہے، اور یہ وظیفہ بھی کملی والے آقا کا ہے، اور جس صورت کو آپ نے پڑھنا ہے وہ بھی کملی والے آقا پر ہی نازل ہوئی ہے، اور جس صورت کو پڑھیں گے اس کی جو نسبت ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھتے ہی اللہ پاک آپ پر نظر کرم فرما دیں گے، اور جب رب کی نظر کرم ہو جائے تو پھر بھلا آپ لوگ کس طرح سے کامیاب نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ ہر محاذ پہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ رب کریم کی جو صفت ہے وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اگر آپ لوگ اللہ پاک کو اللہ پاک کی صفت سے پکاریں گے تو اللہ پاک ضرور آپ لوگوں کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ والوں، آج 10 شعبان بدھ کے دن کی خصوصی دعا میں شامل ہو جائیں۔ اگر آپ کا آمین دوسروں کی بگڑی بنا دے تو اللہ پاک تو آپ کو بہت زیادہ نواز دیں گے۔ تو ایک چھوٹی سی دعا کرتا ہوں، ہاتھ اٹھا کے آپ لوگ بھی آمین کہیں، انشاءاللہ میری پریشانیاں حل ہو جائیں، کیا پتہ آپ کی پریشانیاں حل ہو جائیں۔ صرف چھوٹی سی دعا ہوگی، اس کے اندر ضرور ضرور اپنا حصہ ڈالیں اور آمین ضرور کیجئے گا۔ اے میرے مالک مولا، تو رحمان ہے۔ آج شعبان کی 10 تاریخ ہے، بدھ کا دن ہے۔ جو لوگ شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، میرے مولا ان کو توفیق عطا فرما۔ اس مہینے میں تجھے راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے اسے عطا فرما، جو بے اولاد ہے اولاد نارینہ سے مالا مال فرما۔ مولا جو بھی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما۔ میرے مولا جو جس مقصد کے لیے آج ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا یا پھر اس وظیفے کو پڑھے گا، میرے مولا اس کو اس میں کامیابی عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں گناہوں سے پاک فرما دے۔ ہمارے تمام جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں جو ظاہری طور پہ کرے گئے، جو ارادتاً کرے گئے یا جو چھپ کے کرے گئے، تو ہر چیز کو جانتا ہے، تو شرک سے زیادہ قریب ہے۔ میرے مولا تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو نہیں معاف کرے گا تو پھر کون معاف کرے گا؟ آج ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا رب ذوالجلال تیری ہی عطا ہے سب چیز، ساری بادشاہت تیری اور ہم بھی تیرے، کلمہ بھی تیرا ہی پڑا، تو یا رب ذوالجلال توفیق بھی تو نہیں دی، کیونکہ تیرے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا۔ تو یہ ہاتھ کیسے ہلیں گے، یہ زبان کیسے ہلے گی، یہ آواز کیسے نکلے گی؟ یہ سب کی سب تیری توفیق ہے۔ تو چاہتا ہے کہ ہم دعا مانگے اور تو ہمیں بخش دے۔ ہمیں اچھی امید ہے، ہم اچھا گمان رکھتے ہیں۔ رب ذوالجلال ہماری بگڑی قسمت کو بنا دے۔ یا رب ذوالجلال ہماری جو بھی بڑی بڑی پریشانیاں ان کو دور فرما دے۔ یا رب ذوالجلال جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما، دونوں جہان میں کامیابی عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لینے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، جنت البقیع سے اٹھا، مدفن ہمارا جنت البقیع میں بنا دے۔ رب ذوالجلال اپنے پیارا گھر دیکھنے کی توفیق عطا فرما، ماتھے کی آنکھوں سے پیارا خانہ کعبہ، میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے، عمل کیا ہے؟ 10 شعبان بدھ کے دن آپ لوگوں نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے، دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگ باوضو حالت میں مصلی پر بیٹھ جائیں گے۔ میری مائیں میری بہنیں سب پڑھ سکتی ہیں، ہر کسی کو پوری اجازت ہے۔ لیکن ایک بات کہوں گا، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ویڈیو کاٹ کے دیکھی ہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اگر مکمل نہیں بھی دیکھی تو دعا میں کم سے کم اس کو نہیں کاٹیے گا، دعا کو نہیں کاٹیے گا، دعا کو ایک بار مانگ لیے گا، کیونکہ بہت سارے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، یہ ویڈیو ہزاروں لوگ دیکھیں گے۔ اللہ والوں، اپنا نام شامل کرواؤ دعاؤں کے اندر۔ اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، مانگنے والے کو پسند فرماتا ہے۔
اللہ والوں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، پہلے آپ لوگ باوضو حالت میں مصلی پر بیٹھ جائیں۔ جب آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں اس کے بعد اپنی آنکھیں بند کریں، تصور کریں۔ جب آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی تو آپ لوگ تصور میں چلے جائیں گے، تصور میں جائیں، جو آپ کی حاجات ہیں ان کو یاد کرنا شروع کریں، جو آپ کی حاجات ہیں، جو آپ کے مقاصد ہیں، جو آپ کے نیک مقصد ہیں ان کو یاد کریں۔ یاد کرنے کے بعد پھر آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ درود پاک پڑھیں، کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا، جو آپ کو بہتر لگے وہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کا انتخاب کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں 11 بار، یا کوئی اور سا درود پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 3 بار تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 3 بار ہوا۔ اللہ والوں اس طرح 3 بار تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں۔ تعوذ اور تسمیہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی کہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں اور شیطان مردود سے پناہ چاہتے ہیں۔ اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے جب بسم اللہ پڑھی جائے گی تو وہ کام میں اللہ پاک برکت ڈال دیں گے، اسی لیے اس وظیفے کے اندر بھی تعوذ اور تسمیہ ہے، تسمیہ بھی ہے۔ تو اللہ والوں جو آپ نے پہلے نمبر پہ آیت پڑھنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے بھائیوں یہ بڑی مجرب آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے اتنے راز پوشیدہ رکھے ہیں کہ اگر یہ ایک راز آپ پر ظاہر ہو جائے، آپ ساری زندگی صرف اس ایک آیت کو ہی پکڑ کے رکھیں، اور اس آیت کو پکڑ کے رکھنے والا، اس پر عمل کرنے والا ضرور کامیاب ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ہوا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 ہوا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 ہوا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 11 مرتبہ آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں آج 10 شعبان بدھ کا دن ہے، اگر آج کے دن آپ لوگ اس عمل کو کریں گے، اللہ پاک آپ کے ایمان اور اخلاق اور اخلاص میں دونوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ہوا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 ہوئے، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 ہوئے۔ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے یہ تسبیح کے 10 دانوں پہ پڑھنا ہے۔ اگر تسبیح موجود نہ ہو تو ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں، لیکن آپ لوگوں نے اس وظیفے کو ڈوب کے پڑھنا ہے اور سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورۃ الاخلاص ہے۔ اس سورت کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہے، اللہ پاک نے اس سورت کی نسبت اپنی طرف کری ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے آج کے اس وظیفے میں دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اگر میں اس کی فضیلت بتاؤں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی، اور میری عادت ہے میں ہر بات آپ کو نقطہ با نقطہ سمجھاتا ہوں، بالکل بچوں کی طرح سمجھاتا ہوں کہ ہر بندہ بآسانی پڑھ لے، ہر بندہ آرام سے پڑھ لے، جس کو پڑھنا آتا ہے وہ بھی پڑھ لے، جس کو سمجھ میں آتا ہے وہ بھی پڑھ لے، جس کو سمجھ میں نہیں آتا وہ بھی پڑھ لے گا انشاءاللہ۔ اس طرح سے میں نے اس وظیفے کو آپ کے آگے پیش کیا ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، صرف 10 بار پڑھی جائے گی، اور ہر بار ہر انگلی پر ہاتھ رکھ کے پڑھی جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی انگلی پہ آپ لوگ پڑھ لیں، ہر انگلی پہ الگ الگ پڑھا جائے گا، ہر انگلی پر۔ اللہ والوں جب 10 بار سورۃ الاخلاص کو پڑھ لو 10 تاریخ کی نسبت سے، تو اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آخری نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ یقین کریں اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اس وظیفے کو اگر آپ لوگوں نے نہیں پڑھا تو یہ عمل آپ کا نامکمل ہوگا، کیونکہ یہ کلمات، یہ الفاظ ہی ایسے ہیں کہ اللہ پاک کو بڑا محبوب ہیں۔ یہ الحمدللہ یا ربی، تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں، وہی رب ہے، تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں۔ اس کا ترجمہ ایسا ہے کہ اندر سے فیلنگز آتی ہیں۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ یہ عمل کرنا ہے، الحمدللہ یا ربی،
الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی۔ اللہ والو الحمدللہ یا ربی کو بھی صرف آپ لوگ 15 بار پڑھ لیں گے، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب 15 ٹائمز آپ لوگ پڑھ لیں الحمدللہ یا ربی کو، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب آپ لوگ اس کو پڑھ لیں اور 15 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے اپنی حاجات کے لیے اللہ پاک کے حضور آپ لوگ دعا کرنا شروع کر دیں۔ وہ رب بڑا غفور و رحیم ہے، جب وہ بخشنے پر آتا ہے تو وہ اعمال نہیں دیکھتا، وہ چہرے نہیں دیکھتا۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو وہ اعمال کی طرف نہیں دیکھتا کہ اس نے عمل کیا کرا، اس نے آج نمازیں کیا پڑھی، بس میرا اللہ نواز دیتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو نواز دے تو پھر اس وظیفے کو، اس عمل کو بالخصوص آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ اللہ والوں، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ اگر یہ رخصت ہو گئیں پھر یہ یقین کریں اگلے سال ہی آئیں گی اور پورا سال پچھتاوا بھی ہوگا۔ اور یہ جو ایک رات ہے بہت بڑی، جسے ہم 15 شعبان کی رات کہتے ہیں، اس رات کے اندر بھی اللہ پاک بڑی اپنی فضیلتیں اتارتا ہے اور ہمارے نامہ اعمال میں ہر چیز لکھ دی جاتی ہے کہ اس سال کون جیے گا، کتنا جیے گا، کس کو عزت ملے گی، کون ذلیل ہوگا، ہر بات لکھ دی جائے گی۔ تو لہٰذا اللہ والوں، شروعات کے دنوں میں آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کو منا لیں۔ جب آپ لوگ اللہ پاک کو منا لیں گے تو پھر اللہ پاک آپ کو کبھی بھی گمراہ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ پاک کبھی بھی اپنے بندوں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ وہ بڑا غفور و رحیم ہے، بڑا غیور ہے وہ۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے، ضرور ضرور کرنا ہے۔ وقت نکال کے 3 بار کر لیں، 4 بار کر لیں، 5 بار کر لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کرنا ضرور ہے۔ جب آپ لوگ کر لیں اس کے بعد اللہ والوں، آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے، جب آپ نے اس عمل کو کر لیا، یہ بات جاننے والی ہے کیونکہ دعا مانگنا ایک بے حد ضروری ہے، اور نفلی عبادت کے اندر تو دعا مانگنا بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ لوگ دعا نہیں مانگیں گے تو اس نفل کا کیا فائدہ جو آپ نے پڑھا، کیونکہ ہر نفل کو کسی خاص مقصد کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں کی جو حاجات ہیں وہ آپ لوگ ضرور ضرور اللہ پاک کے حضور پیش کر دیں۔ اس طریقے سے دعا نہیں مانگا کریں کہ آپ لوگ کہیں کہ اے اللہ تو سب جانتا ہے، بے شک جو کمی ہے اس کو بھر دیں۔ اللہ پاک ایسے بندے سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کے برعکس اس بندے سے راضی ہوتے ہیں جو بار بار مانگتا ہے، جو بار بار سوال کرتا ہے، جو اپنے سر کو جھکاتا ہے اور اللہ پاک کو کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، میں پست ہوں تو اعلیٰ ہے۔ اللہ پاک اس وقت بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ والوں، اللہ کی ذات سے ضرور مانگ لو۔ یہ کرکٹ میچ، یہ ڈرامے، یہ دنیاوی مصروفیات آپ کو کچھ نہیں دیں گی سوائے رسوائی کے، سوائے ٹائم ضائع کرنے کے۔ آپ لوگ سارا دن موبائل چلاتے ہیں، ولاگنگ میں لگے رہتے ہیں، گیمز میں لگے رہتے ہیں، یہ آپ کو کیا دیں گی؟ اس کے برعکس آپ لوگوں کو، آپ مسلمان ہیں، آپ کو اپنے مسلمان ہونے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور آپ لوگوں نے ضرور دین میں پورا داخل ہونا چاہیے۔ اللہ والوں، امید کرتا ہوں آپ کو اس وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ عمل سمجھ میں نہیں آیا تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔